گئے، عزیر رک گئے، حضرت حبیب بن مظاہر رک گئے، ابنائے جابر رک گئے، برادران عباس رک گئے، حضرت زہیر بن قین رک گئے، حضرت حر بھی شامل ہو گئے، رک گئے، برادران عباس بھی رک گئے، ابنائے جابر بھی رک گئے، پورا 72 کا 72 قافلہ رک گئے، خیمہ لگا دیا۔ ادھر خبر ملی ابن سعد کو کہ حسین کا خیمہ جو ہے وہ کوفہ میں نہیں کربلا میں ہے، تو لشکر جرار کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ پانی پہ سب سے پہلے پہرا لگایا گیا۔ کہاں لگایا گیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ پانی پہ پہرا لگایا گیا۔ 7 تاریخ سے لے کر وقت گزرتا گیا پیاس میں، عباس پیاسے ہیں مگر ہاتھ میں علم اہل بیت لیے ہوئے ہیں، حسین پیاسے ہیں مگر ساتھ میں تعبیر مصطفیٰ بنے ہوئے ہیں، عابد بیمار ہیں مگر پیاسے ہیں، سکینہ پریشان ہے مگر پیاسی ہے، جناب زینب کا عزم دیکھو، ان کے بچے اونو محمد بھی پیاسے ہیں۔ 8 تاریخ آ گئی، امام حسین نے اتمام حجت کی، لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ابن زیاد نے سب کو لالچیں دے رکھی تھی، یزید نے سب کو سکھائے پڑھائے رکھا کہ گھبراؤ مت، سب کو ملے گا، کسی کو رائے کی حکومت، کسی کو بصرہ کی حکومت، کسی کو کربلا کی حکومت، کسی کو کوفہ کی گورنری، کسی کو بغداد کی گورنری، کسی کو کہیں کی گورنری، سب کو ملے گی۔ گورنری کے نشے میں چور جنت کے گورنر حسین کے قتل کے ارادے سے نکل گئے، بھول گئے کہ جس حسین سے ہم دشمنی کرنے والے تھے اسی حسین پر تو ہم وعلی آل محمد کہہ کر درود پڑھتے ہیں، اور وہ بھی گھر میں نہیں مسجد میں بھی پڑھتے ہیں۔ بھول گئے نشے میں چور۔ ابن اشعث نے کوئی بدتمیزی کی امام حسین کی شان میں، امام حسین نے اس کے جملے کو اسی کی طرف لوٹا دیا تو ایٹ دا آن دا اسپاٹ وہ اسی وقت آگ کے حوالے ہو گیا، جل گیا۔ یہ تو تاثیر تھی زبان حسین کی۔ ہمیں دریائے فرات کو دیکھ کر حسین کو پیاسا نہ کہنا، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر حسین صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو پورا کا پورا فرات خیمے میں آ جاتا، مگر پھر دنیا حسین کو صابر نہ کہتی۔ حسین کی استقامت کو سلام، حسین کے صبر کو سلام۔ امام حسین کے بیٹے 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 13-14 بار کہو تب غریب نواز تک پہنچو۔ اپنے خادم کو حکم دیا تو پورا ساگر گاگر میں آ گیا، پورا ساگر گاگر میں آ گیا، اور حسین حکم نہیں دے رہے، توجہ چاہوں گا، حکم نہیں دے رہے، یہ حسین کی منزل ہے۔ گویا حسین حکم نہ دے کر اور غریب نواز حکم دے کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے نانا کی امت دیکھ، اسلام کو پھیلانا اور اسلام کو بچانا اور دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے۔ غریب نواز مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، بنانے کے لیے، اور حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنانے کے لیے جملہ آ گیا، بنانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے، بنانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے، کرامت کی، اور اسلام کو بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، استقامت۔ سبحان اللہ، حق، اور الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بھاری ہے، جیسے حسین غریب نواز پہ بھاری ہے۔ صبر حسین کا امتحان ہے۔ ابن سعد نے سمجھانا چاہا امام حسین کو، امام حسین نے کہا تو مجھے سمجھاتا ہے، ارے اللہ نے ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا، ارے باز آ جا۔ ایک نیک بخت باپ کے شقی بیٹے اپنے باپ کے ایثار کو یاد کر، تو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، وہ سعد بن ابی وقاص میرے دوستوں کہ نبی کے ساتھ بدر و احد میں ہیں،
تو نبی کے آگے آگے ہیں. کہاں ہیں؟ آگے آگے. پیچھے سے حضور تیر دیتے جاتے تھے اور سعد ابن ابی وقاص تیر چلاتے جاتے تھے. حضور پیچھے سے تیر دیتے تھے اور جناب سعد تیر چلاتے تھے, اور کبھی سعد ادھر جاتے تھے, کبھی ادھر جاتے تھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. کیوں؟ تاکہ جو تیر ادھر آوے وہ سعد کے سینے پہ لگے. سینے علم نشرح. اس منظر کو دیکھ کر حضور پیچھے پیچھے دعا دیتے جاتے تھے. حدیث پاک ہے, فدا کا ابی و امی یا سعد, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے سعد, تیر دیتے جا رہے ہیں. تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے سعد, تیر دیتے جا رہے ہیں. تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ایمانداری سے بتانا کہ اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید سے کہے کہ میرے ماں باپ, اے میرے مرید تجھ پہ قربان, تو اس مرید کی محبت کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ اس کی غیرت حرارت ایمانی کا حال کیا ہوگا؟ محسوس کرو کہ راحت قلب و سینہ سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت پیچھے سے تیر دیتے جا رہے, کہہ رہے ہیں اے سعد تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ سنتے سنتے غیرت حرارت ایمان حضرت سعد کا بلند ہوتا جاتا ہے. تیر کی برسات کرتے جاتے ہیں. پہلا تیر ناموس رسالت کو بچانے کے لیے پہلا تیر سعد نے کافر پہ مارا, کافروں کے خیمے پہ مارا تھا. اب ذرا قسمت کا پھیر دیکھ, تقدیر کا کھیل دیکھ کہ انہی کا بیٹا ابن سعد اہل بیت نبوت کے چراغ حسین کے خیمے پہ پہلا تیر چلایا. پہلا تیر اتنے بڑے باپ کا اتنا گھٹیا بیٹا. یہ داستان صرف یزید ہی سے نہیں, نہ جانے تاریخ اسلام میں ایسی کتنی داستانیں ہیں کہ دادا عظیم, بیٹا عظیم, کسی کا بھتیجا عظیم. اسماعیل دہلوی کا خاندان دیکھ لو نا, حیرت نہ کرنا. اتنے بڑے خاندان کا اتنا گھٹیا بیٹا کہ جو وہابیت پورے بھارت میں نہیں تھی. 186 سال پہلے بھارت میں اس کے انڈے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ لے کے آ گیا سعودیہ سے. کب کس خاندان میں پیدا ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں. مگر کیوں کیا اس نے ایسا ابن سعد نے؟ تاکہ ایران کی گورنری مل جائے, رائے کی, رائے جو آج موجودہ تہران ہے. ذرا محسوس کرو, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسین. حسین کی سرداری اسے نہیں معلوم, اسے اپنی مختاری کا خیال. ایک نیک بخت باپ کا گھٹیا بیٹا, ایک جنتی باپ کا دوزخی بیٹا, ایک مصطفیٰ کے نام پر گردن کٹانے والے باپ کا ایسا بیٹا جو مصطفیٰ کے نور العین حسین کی جان کا دشمن بنا. ارے اب تو کاپ کے سوچو کہ اس منظر کو دیکھ کر حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. مگر حسین ہے اتمام حجت کر رہے ہیں. حسین کہہ رہے کہ یہ لوگوں باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. کل تم شکوہ نہ کرنا میدان قیامت میں کہ میں نے تجھے موقع نہیں دیا. اے ابن سعد باز آ جا, اے شمر باز آ جا, اے ابن سنان باز آ جا, اے حرملہ باز آ جا, اے یزیدیوں باز آ جاؤ. حسین تمہیں مہلت دے رہا ہے, نیک ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ پہ زبردستی بیعت ہو, مگر مجھ پہ رحم کھاؤ. چلو مجھ پہ نہ صحیح, پیاسے لیے ذکر پہ رحم کھاؤ. میرا ایک بیٹا بیمار ہے, اس کی بیماری کا واسطہ دیتا. ارے لڑنے کے لیے کوئی بیوی بھائی بہن بچوں کو لے کے آتا ہے. میں تو اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن زینب کو, اپنی بیٹی سکینہ کو لے کے آیا ہوں. اپنا گھر یہاں گیا. ارے وہ گھر جن کی خدمت کرنے کا سوبھاگیہ اگر جنت کی حوروں کو مل جائے تو ان کی معراج ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اس گھر کو لے کے آیا ہوں, رحم تھا. حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. عباس کو دیکھو, کیا ہم لڑنے والے سپاہی دکھتے ہیں؟ ہم کوئی توپ خانہ لے کے نہیں آئے, کوئی تلوار تیر کا خزانہ لے کے نہیں آئے. ہم تو کوفیوں کی دعوت پر آئے تھے, انہوں نے خطوط بھیجے تھے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہم آ گئے تو ہمیں تم جانے بھی نہیں دیتے. چلو ٹھیک ہے, اگر تجھے حسین چاہیے تو میں حاضر ہوں. مار دے میری گردن,
مگر میرے ابو بکر کو نہ چھونا، میرے قاسم کو نہ چھونا، میرے علی اصغر کو نہ چھونا، نہیں تو جہنم بھی تجھے اتنا تڑپا کے جلائے گی کہ تجھے جہنم کی یاد عجیب و غریب نظر آئے گی۔ حسین سمجھا رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، اتمام حجت کر رہے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بالآخر جب سمجھ میں نہیں آیا تو بڑی دردناک، بڑی کربناک رات گزری میرے دوستوں۔ وہ 10ویں کی رات تھی۔ سیدہ زینب امام حسین کے خیمے میں آئی، اپنے بھائی کی گردن چوم رہی، بھائی کی گردن چوم رہی اور یہ پیغام دے رہے کہ بھائیا میں آپ کی گردن کو اس لیے چوم رہی ہوں، اس لیے چوم رہی ہوں کیونکہ اب اس پر نانا جان کی ہوٹھ یہاں نہیں وہاں نہیں، اب اس پر یزیدیوں کا تیر چلے گا، تلوار چلے گی۔ روایت ہے کہ امام حسین نے اپنی بہن کی کلائیاں اٹھائی، پیار سے دیکھا، دست بوسی کی اور کہا بہن اب اس پر بھی ہتھکڑیاں لگیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب یہ زمین چیخے گی اور ناموس رسالت کے نام پر کوفہ کے بازار میں ہمارا مذاق اڑایا جائے گا۔ مگر اے اللہ ہمیں استقامت دے، تیرے حسین کے صبر کا امتحان ہے تو اسے صبر کا خزانہ دے۔ بڑی مشکل سے یہ رات گزری۔ صبح کا سورج نکلا تو امام حسین نے باہر نکل کر ایک خط معین کی، حضرت عباس سے کہا کہ تم ادھر کھڑے رہنا، ہلنا مت، گھوڑے پہ بیٹھ کر ہاتھ میں علم لیے، علم اہل بیت لیے کھڑے رہنا، ہلنا مت۔ اپنے ساتھیوں سے تھوڑی دیر بات کی اور کھڑے ہو گئے۔ ادھر سامنے سے آواز آنے لگی حسین بھیجو بھیجو۔ ایک روایت ہے کہ زہوہ کبریٰ کے بعد جنگ باضابطہ شروع ہوئی اور یہی مستند بھی ہے کہ سورج کافی رنگ میں آ گیا تھا تب جنگ شروع ہوئی۔ ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن عمیر اجازت مانگ رہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجیے، میں اپنے سامنے اہل بیت کے اجڑے چمن کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مجھے پہلے جانے دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ابن عمیر اپنے ارادے کو کچھ الٹا وہ کرتے، امام حسین نے کہا تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ ہے، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو۔ کہا میں پوچھ چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کچھ بات آگے ہوتی حضرت ابن عمیر کی بیوی باہر نکل آئی، کہا ابن عمیر تجھے ناموس رسالت کی عظمت کی قسم پیچھے مڑ کے مجھے نہ دیکھنا، اب تم اکیلے نہیں میں بھی تیرے پیچھے پیچھے چلوں گی۔ امام حسین نے کہا نہیں، عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، تم بیٹھو۔ ابن عمیر کو اجازت دے دی۔ حضرت ابن عمیر نے ایک ایک کر کے جو جنگ شروع ہوئی تو پہلے ایک کو جہنم رسید کیا، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا، چوتھے کو کرنے والے تھے کہ تیر کی برسات شروع ہو گئی۔ جناب ابن عمیر کا سینہ چھلنی ہو گیا، خون کا فوارہ نکل گیا۔ ان کی بیوی کھجور کی ٹہنی لے کر میدان میں کود پڑی اور کہا میرے سردار مجھے تیری عظمت کو سلام، تیری چاہت کو سلام، تیرے ایثار کو سلام۔ میں وہ لمحہ یاد کر رہی ہوں جب آپ حسین کی جنت کے دربان ہوں گے اور میں ان کی ماں کی کنیز بن کے اٹھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری قسمت کی معراج یہی ہے۔ ایک ایسا تیر چل گیا کہ کربلا کا پہلا شہید، ان کی روح کریم ان کے جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ ابن عمیر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب بن مظاہر آئے، اجازت مانگی، چند لمحے تک مزاحمت کی، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد زہیر بن قین نے اجازت مانگی، یہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مخالف تھے، لیکن حسین نے نہ جانے کس نظر سے دیکھا تھا، حسینی رنگ میں رنگ گئے۔ انہوں نے اجازت مانگی، لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، چلاتے رہے، چلاتے رہے، چلاتے رہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ گھس گئے یزید کے خیم کے
کہ فوج کے اندر میمنہ میں گھس گئے، چاروں طرف سے گھیر کے تین برسا دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب بن مظاہر کے بعد زہیر بن قین، پھر برادران جابر، اس کے بعد اب برادران عباس۔ سلسلہ شہادت چل رہا ہے، سورج بھی اپنے رنگ میں چمک رہا۔ حسین اپنے خیمے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سیدہ زینب بھی ملاحظہ کر رہی ہے۔ اب در والے سب جا چکے تھے، اب تو گھر والوں کا وقت آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آگے بڑھتا، جناب قاسم بن حسن نے اجازت مانگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں علی اکبر کو بھیج دوں گا، مگر تجھے نہیں، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، کیا چاہتا ہے کہ میں تجھے اجازت دے دوں؟ تو پھر میدان قیامت میں جب میرے بھائی پوچھیں گے حسین کہ تو نے کیا کیا پہلے اپنے بھائی کی نشانی کو، میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت قاسم نے کہا چچا جان، یہی سوال تو میرے بابا مجھ سے بھی کر سکتے ہیں کہ جس وقت میرا بھائی حسین 3 دن کی پیاس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تھا، اس وقت تو رکا کیوں تھا؟ تو بڑھا کیوں نہیں؟ تو نے پہلے قدم کیوں نہیں بڑھائے؟ اتنا چلتا رہا، بالآخر سینے سے لگا دیا اپنے بھتیجے کو، پیار بھری نظر سے دیکھا، پیشانی چوما اور اجازت دے دی، جا بیٹا جا۔ ابن سعد نے جیسے ہی قاسم کو بڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے فوجیوں سے کہا ہوشیار، یہ کوئی باہر والا نہیں، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، اس سے ایک ایک کر کے لڑو گے تو پوری فوج ختم کر دو گا۔ ایک طائرانہ نظر اس نے اپنی پوری فوج پہ ڈالی اور ارزق سے کہا کہ اے ارزق تو جاگا۔ ارزق نے کہا ہوش کے ناخون لے ابن سعد، میں اتنا بڑا پہلوان اس 18 سال کی چھوکرے سے، اس لڑکے سے میں لڑوں گا؟ میں نہیں لڑوں گا۔ کہا بے وقوف، اسے لڑکا نہ سمجھ، یہ حیدری کچھار کا شیر ہے، کہیں تجھے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، میں کچھ سوچ کے فیصلہ کر رہا ہوں، تو ہی جا۔ کہا اچھا اگر میں ہی جاؤں اور مجھے کو جانا ہے تو پہلے میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں۔ ارزق بہت بڑا پہلوان تھا، اس کے بچے بھی بڑے پہلوان تھے، پہلے سب سے بڑے بچے کو بھیجا۔ آیا، چند منٹ میں نہیں ٹھہر سکا کہ قبر بنی ہاشم کی تلوار کا شکار ہو گیا۔ دوسرا بیٹا آیا، قاسم کی تلوار کی وہ بھی تاب نہیں لا سکا۔ تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی چند منٹوں میں قاسم نے زمین میں لٹا دیا۔ چوتھا بیٹا آیا تو قاسم اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ پوری تلوار چلا دیتا ہے۔ اتنا منظر دیکھنا تھا کہ ارزق ہل گیا اور ابن سعد کی طرف دیکھ کے کہنے لگا تو صحیح کہتا تھا، اگر میں تیری بات مان جاتا تو میرے یہ چاروں بچے مرتے نہ، اب تو میں بے وارث ہو گیا، میرا کوئی وارث نہیں۔ دل ملا کر گھوڑے کو اسی انداز سے پینگ مار کر ایڑ مار کر نکل گیا لڑنے کے ارادے سے۔ جیسے ہی ارزق کو دور سے امام حسین نے دیکھا، امام حسین کے منہ سے یہی الفاظ ہیں، البنایا میں اسی چیز کو لکھا گیا کہ امام حسین نے جیسے ہی ارزق کو دیکھا کہا اے اللہ اس شیطان سے میرے بچے کو بچانا۔ وہ اتنا جسمانی طور پہ اتنا قوی ہیکل تھا، اس شیطان سے میرے بچے کو بچانا، میرے بچے کو بچانا۔ عجیب و غریب صورت، مگر وہ بھی علی کا بیٹا تھا، علی کا پوتا تھا قاسم۔ دیکھا انہوں نے بھی کہ ہاں اس سے لڑنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، تو ایک چال چلی۔ کیا کہ اے ارزق، تو بصرہ کا رہنے والا ہے نا، تیری بہادری کی میں نے بڑی داستانیں سنی ہیں، تو بڑا بہادر ہے، اب تجھے اتنا بھی نہیں پتا پہلوان ہونے کے باوجود دیکھ ذرا اپنی گھوڑے کی زین دیکھ، وہ بھی کسی نہیں ڈھیلی ہے، تو گر جائے۔ جیسے ہی ارزق نے اپنی گردن کو زین کی طرف گھمایا، اتنا موقع کافی تھا قاسم کے لیے۔ حضرت قاسم نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق کی گردن کٹ گئی، اور اسی کٹی گردن میں آخری سانس کے ساتھ ارزق کہہ رہا ہے قاسم خدا، تو نے مجھے دھوکہ دیا، مرد کا بچہ تھا تو سامنے سے لڑتا، دھوکہ کیوں دیا؟ تو قاسم نے کہا دھوکے بازو،
دھوکہ ہم نے نہیں دیا، ارے دھوکہ تو تم نے ہمارے بابا کو بلا کے دیا۔ میں نے بھی خطوط پہ تیری دستخط دیکھی تھی کہ امام آپ آ جائیے، امام آپ آ جائیے۔ دھوکے بازوں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد جب ابن سعد نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے قاسم سے لڑا نہیں جا سکتا تو چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا۔ سید کے کچھاڑ کا یہ شیر نر یزیدی بھیڑیوں کے جھرمٹ میں پھنس گیا، تلوار چلاتا رہا، سینکڑوں کو جہنم پہنچاتا رہا۔ ایک بیک گھوڑے پہ سوار ہو کے حسین کے خیمے کی طرف دوڑ لگا دی قاسم نے۔ امام حسین نے سوچا قاسم پیچھے کیوں ہٹ گئے، مگر قاسم کیوں آئے؟ وہ تو یہی کہہ رہے کہ چچا جا، چچا جا، میں پوری سینا کو ختم کر دوں، بس مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو، میرے پاس پانی حالت خوش ہو گئی ہے، خون بہ چکا ہے، تھوڑا سا پانی دو۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین نے کہا بیٹا بس تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، پھر تو پانی ہے پانی۔ ارے پینا نہیں، وہ دیکھ نانا جان کوثر کا جام لیا کھڑا، پینا بھی سب کو پلانا بھی، تھوڑا انتظار کرنا۔ پھر قدم بوسی کی اجازت دی اور چلے گئے۔ لڑتے رہے، جب زیادہ تیر چل گئے قاسم گھوڑے سے گر گئے، رینگ کر امام حسین کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے کہ آخری سانس اپنے چچا کے زانو پر لوں۔ دھیرے دھیرے چلتے چلتے پہنچ گئے، آخری بار چچا کو دیکھا، مسکان چہرے پہ لائی، سانس رک گئی، روح قاسم ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آنے والی دردناک داستان کو 5-6 منٹ میں، کیونکہ وقت کافی گزر گیا، اور دعا کیجئے گا کہ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے کہنے کی ہمت رکھوں، کیونکہ یہ عجیب داستان ہے میرے دوستو۔ امام حسین ہے اور یہ داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ جب امام حسین لڑتے لڑتے ایسے ہو گئے، ہم کم سے کم بیان کرنے میں مستقیم رہیں پوری توجہ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے اجازت مانگی، امام حسین کی چیخ نکل گئی، زینب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، علی اکبر نہیں، کیونکہ علی اکبر کو ان کی پھوپھی زینب نے پالا۔ تصویر مصطفیٰ ہے علی اکبر شبیہ پاک مصطفیٰ، چہرہ دیکھتی تھی تو نانا کو یاد کرتی تھی۔ میں بھی تو اپنا سینہ چوڑا کر کے نانا سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے حسین سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بچے کتنا لڑتے کتنا کرتے، تھوڑی دیر لڑے، تلوار چلائی، جھٹکے لگے تیر کے، خون بہ گیا اور وہ محمد بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا مرحلہ طے ہوا تھا، عابد کی بیماری بڑھی، جناب سکینہ حضرت سکینہ باہر نکلی چیختے ہوئے، کہا چچا عباس تھوڑا سا پانی دے دو، الاتش الاتش، مجھے پیاس لگی ہے۔ عزیزان ملت، وہ عالم جو قاسم کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کے بھی نہ ہلا، وہ عالم جو علی اکبر کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی نہ ہلا، وہ عالم جو حضرت امام حسین کی اتمام حجت کے دوران نہ ہلا، وہ عالم جو ابن عمیر، جو زہیر بن قین، جو حضرت حسن کی شہادت پر بھی نہ ہلا، وہ عالم جو ایک لمحے کے لیے نہ ہلا، وہ ایک بچی کی آواز پر ہل گیا۔ حضرت عباس صاحب وفا نے تلوار کو اپنے میان میں رکھا، علم کو ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں زین لیا اور فرات کی طرف بڑھ گئے۔ پہرا لگا ہوا تھا، راستے میں کئیوں کو گراتے گاجر موری کی طرح کاٹتے کاٹتے پہنچ گئے، کچھ تیر کے زخم لگ بھی گئے۔
جیسے ہی فراق کے نزدیک پہنچے میرے دوستوں دل میں سوچا کہ 3 دن سے ہم تو پیاسے ہی ہیں، ہمارا گھوڑا بھی تو پیاسا ہے، تو کتنا بہتر ہے کہ اپنے گھوڑے کو پلا دیں۔ پہلے گھوڑا پی لے پھر ہم لوگ پی لیں۔ اہل بیت والوں کو اپنے جانوروں سے کتنا پیار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزید کو بچے اہل بیت کے نونہالوں سے بھی اتنا پیار نہیں، مگر وہ سیدوں کا گھوڑا تاریخ گواہ ہے۔ اٹھاؤ مشہد الحسن والحسین، اٹھاؤ خصائص، اٹھاؤ شہید ابن شہید، اٹھاؤ سوانح کربلا، اٹھاؤ مقتل الحسن والحسین، اٹھاؤ علماء اہل سنت کی کتابوں کو۔ تاریخ گواہ ہے کہ عباس کے گھوڑے کو جیسے ہی نہر فرات کی سطح پر رکھا گیا، اس کے منہ کو گھوڑے نے بھی اپنا منہ ہٹا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب میرا مالک پیاسا ہے تو میں کیسے پیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منہ ہٹا کر یہ گھوڑا جانور یزیدیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ یزیدیوں، ارے تم سے اچھے تو سیدوں کے جانور ہیں جو اپنے آقا کی پیاس کا خیال رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکیزہ بھر لیا حضرت عباس نے، آگے بڑھے چند قدم بڑھے تھے کہ ہرملہ نے تیر چلایا، تیر کا ماسٹر تھا وہ، چلایا اس کو ٹھیک سٹیک نشانے پہ تیر اسی ہاتھ پہ لگا جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ اس سے پہلے کہ مشکیزہ گرتا جناب عباس نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرے ہاتھ میں جیسے ہی تیر لگا، ہاتھ اس سے پہلے کہ کٹ کے نیچے گرتا، حضرت عباس نے دانتوں سے مشکیزہ دبا لیا۔ اب ہاتھ کٹ گیا، اہل بیت کا علم گر گیا۔ عباس کی وفا کو سلام، ان کے احسان کو سلام۔ پھر بھی یزیدیوں کو لجا نہ آئی، شرم نہ آئی کہ ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چھید کرتا ہوا عباس کی گردن میں چپ گیا۔ حضرت عباس بالکل خیمے کے نزدیک پہنچتے گر گئے، اور وہیں لیٹے لیٹے امام حسین سے کہہ رہے ہیں بھائیا معاف کرنا، تیرا وفادار عباس تجھے پانی نہ لا سکا، اپنی بھتیجی سکینہ کو سیراب نہ کر سکا، زین العابدین کے لیے پانی نہ لا سکا، میں گر گیا، مجھے معاف کرنا۔ ادھر دور سے امام حسین کہہ رہے ہیں عباس تیری وفا کو سلام، عباس تیرے جذبے کو سلام، عباس تیری محبت کو سلام، عباس تیری وفاداری کو سلام، عباس تیری چاہت کو سلام۔ ریگتے ریگتے کچھ قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر خون اتنا بہہ چکا تھا کہ وہی لیٹ گئے، اور صاحب عطا صاحب وفا عباس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زینب نے کہا اب تو کچھ نہیں رہ گیا، ایک آخری امید ہے، آپ علی اصغر کو لے کے جائیں، شاید اسے دیکھ کے یزیدیوں میں مانتی ہوں کہ بڑے بے رحم ہیں، مگر شاید علی اصغر کو دیکھ کے اس بچے بھر کا پانی دے دیں، یہ بچہ پی لے اور عابد بیمار پی لے اور کوئی نہ پیے۔ امام حسین نے کہا نہیں بہن، یہ نہیں مانیں گے۔ کہا مگر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں، کوئی آپشن بھی تو نہیں، شاید دے دے۔ چنانچہ ایک آخری اتمام حجت کیا امام حسین نے، اور ابن سعد سے، ہرملہ سے، ابن اشعث سے، ابن شمر ذی الجوشن سے، پورے سپاہیوں سے کہا دیکھ حسین کے ہاتھ میں کیا ہے، قمر بنی ہاشم کا یہ سب سے چھوٹا پھول ہے، 3 دن سے ہم بھی پیاسے ہیں، یہ بھی پیاسا ہے، اپنی زبان کو اس کے منہ میں ڈال کر اسے چسوا کر میری زبان بھی خشک ہو چکی ہے۔ ارے اگر ذرا سی بھی شمع برابر بھی غیرت ہے ایمان کی، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا خون اس کی رگوں میں، دادا دی سی اتنا پانی دے دو جتنے میں یہ پی گئے۔ سنیوں، حسینیوں، ان کی غیرت کو دیکھو، حیرت ہوتی ہے۔
علی اصغر کا بچپن بھی نہ دیکھا انہوں نے، بے قراری بھی نہ دیکھی، رے کی گورنری کا اتنا نشہ سوار تھا کہ حرملہ نے تیر چلا دیا، ایک ایسا تیر جو علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو سے گھس گیا، ایک تیر سے زخم دو ہوئے، زخم دل شدید بازو امام حسین نے مٹھی بھر خون آسمان میں اچھال کے کہا اے اللہ قبول فرما، قبول فرما، اپنے حسین کو استقامت عطا فرما، میں حسین ابن علی ہوں، ایسے ہزار علی اصغر تیری راہ میں دے سکتا ہوں، مگر مجھے آپ اپنے نبی کے خاندان کو مجھ سے چلنا بھی ہے، عابد بیمار بھی ہیں، مجھے پانی چاہیے تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین جو کبھی نہ روئے تھے، وہ حسین جو قاسم کی شہادت پہ نہ رویا، وہ حسین جو عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کے بھی نہ روئے، وہ حسین جو حضرت علی اکبر کے خوبصورت چہرے کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کے بھی نہ رویا، وہ حسین جو انہوں محمد کی شہادت پہ نہ رویا، علی اصغر کی گردن کٹی، خون زمین پہ گرا، حسین رو پڑا، یہ سوچ کر کہ اس بچے نے کیا بگاڑا تھا یزیدیوں کا، حسین کی وجہ سے اسے یہ ملا، اپنے لیے نہیں روئے، صرف یہ سوچ کر کہ میرے بچے تنہا حسین کے لیے شہید ہو گئے۔ امام حسین لوٹے، اپنے خیمے کی طرف آئے، ایک طائرانہ نظر ڈالی، اپنی بیویوں سے کہا، جناب ام لیلہ سے کہا، شہربانوں سے کہا، رباب سے کہا کہ دیکھو پاری آ گئی ہے، ظہر کا وقت، اب منزل قریب ہے، تھوڑی دیر میں بھی رخصت ہو جاؤں، میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پوری اجازت دیتا ہوں کہ میرے شہید ہونے کے بعد تم سب شادی کر لینا، بیوہ کی زندگی نہ گزارنا، شادی کر لینا، ہماری تمہاری عورتیں ہوتی تو برا نہ مانتی، خوش ہو جاتی، مگر وہ حسین کی بیویاں ہیں، حسین کی۔ جناب رباب نے کہا ہے حسین آپ کی شادی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہمیں غیر کی بیوی بننے سے زیادہ حسین کی بیوہ بننے پہ ناز ہے، حسین کی بیوہ بننے پہ ناز۔ طائرانہ نظر سے سب کو دیکھ رہے، اپنی بہن سے کہا کہ زین العابدین کو دعا پڑھا دینا عاشورے کی، میرے بعد میرا امین یہ ہوگا، اور ایک طائرانہ نظر پورے کربلا کی طرف دیکھ کر حسین آگے بڑھ رہے، حسین دلدل پہ بیٹھ کر، دلدل سوار حسین اپنے بابا کی تلوار کو اپنے میان میں رکھنے والے صاحب ذوالفقار حسین پیچھے مڑ کر دیکھتے جا رہے، زینب سے کہہ رہے زینب، کچھ بول نہیں رہے، لیکن نگاہ حسین زینب سے کہہ رہی ہے کہ یہ زینب میرے استقامت کو دیکھنا، پورا لٹا ہوا قافلہ جائے گا تو تیرا سخت امتحان آگے، تجھے یزید کے دربار میں پیش ہونا، زینب تجھے ناموس غیرت محمدی کی قسم، جب تیرا بھائی حسین آگے بڑھ کے گردن دے سکتا ہے تو زینب گھبرانا مت، اگر ضرورت پڑے تو میرے سجاد کو بھی پیش کر دینا، مگر زینب ہمیں وہ دور یاد آ رہا ہے، بس سوچ کے ہلا ہوں، مجھے اپنی شہادت کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، کوفے کے بازار میں تمہیں گھمایا جائے گا۔ نگاہ حسین یہی کہتی جا رہی ہے کہ زینب سنبھل کے رہنا، زینب اب پوری نام پوری اہل بیت کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے زینب، یزید کے سامنے نہ جھکنا زینب، تو حسین کی بہن ہے زینب، میں جا رہا ہوں، مگر اے زینب
تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، بابا علی کا واسطہ، ماں فاطمہ کا واسطہ، جس وقت یزید تیرے سر سے اوڑھنیاں اٹھائے اور مال غنیمت سمجھ کر یزید تیرے اوپر ہاتھ بڑھائے تو زینب مت ڈرنا، علی کی للکار کے ساتھ وقت کا تماچا یزید کے منہ پہ مار دینا۔ تو حسین کی بہن ہے زینب، جنات نوحے پڑھ رہے اس گفتگو کو سن کر، حوریں چیخ رہی ہیں اس منظر کو دیکھ کر، ایک بھائی سے ایک بہن، ایک بہن سے ایک بھائی جدا ہو رہا۔ امام حسین کھوڑے پر بیٹھتے، پیچھے دیکھنا بند کر دیا۔ ایک ٹائرانہ نظر لشکر جرار پہ دیکھی، 22,000 کا لشکر جو گھٹ کے 21,000 کے آس پاس ہو چکا تھا۔ حسین کی تلوار چلنا شروع ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا ایک ایک کر کے لڑے، حسین نے کہا نہیں، اب حسین ابن علی آ رہا ہے، اسی تیور کے ساتھ آئے گا۔ ابن خلدون لکھتا ہے، ابن ہشام لکھتا ہے مورخ، کہ امام حسین نے جیسے ہی دشت کربلا میں قدم رکھا، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھے گھس گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ میمنہ کی طرف بڑھے تو میمنہ صاف، میسرہ کی طرف بڑھے تو میسرہ بالکل ہل گیا۔ کبھی فتح جوش میں گھس کر عقب میں چلے جاتے تھے۔ پورا لشکر درہم برہم، حسین کی تلوار چل رہی ہے، ایسا گردنیں کٹ رہی تھی جیسے کسی سبزی منڈی میں گاجر مولی کاٹی جا رہی ہو۔ یزیدی بھیڑیوں کی گردنیں علی کی ذوالفقار حسین کے ہاتھ سے کاٹ رہی ہیں۔ امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم کی صفوت امام حسین کے لیے دعا دے رہی ہو۔ امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے نوح کا شکر امام حسین کے شکر اور صبر پر ناز کر رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابراہیم کی خلت امام حسین کی بلائی لے رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسماعیل کا ذبح الاسال امام حسین کا تبسم چھین رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت یعقوب کا صبر امام حسین کے سینے میں سما گیا ہو۔ تلوار حسین چل رہی ہے، گاجر مولی کی طرح گردنیں کٹ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے داؤد کی قوت حسین کے بازو میں سما گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سلیمان کی بادشاہت کا مکٹ حسین کے امامے پہ فٹ ہو گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یوسف کا جمال حسین کے جمال کی بلائیں لے رہا ہو۔ تلوار چل رہی تھی حسین کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ صالح کی صالحیت حسین کے ساتھ ہو، ایوب کا صبر حسین کے ساتھ ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موسیٰ کا تکلم حسین کے لبوں میں چھپ گیا ہو۔ تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے عیسیٰ کی مسیحائی حسین کی دستگیری کر رہی ہو۔ میں پورے یقین کے ساتھ منبر نبوت پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت نبی گنبد خضرا میں نہیں بلکہ اپنے بیٹے حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلوار چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے۔ راوی لکھتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ 3,000 یا 2,500 کے آس پاس، کچھ میں کچھ لاپتہ بھی ہو گئے، کچھ کو جہنم رسید کر دیا تنہا حسین نے۔ گاجر مولی کی طرح گردنیں کٹ گئی، مگر دلدل سوار حسین کی تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کہیں اور نہیں حسین کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نبی نے گنبد خضرا سے ہاتھ اٹھا دیا ہو حسین کے لیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بی بی فاطمہ آج بقی میں نہیں بلکہ اپنے بیٹے حسین کے ساتھ اس کی چادریں تطہیر ہوئے۔ حسین کی تلوار چل رہی ہے، کاٹتی چلی جا رہی، کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ تلوار، وہ تلوار میرے دوستو جسے یزید کا جبر نہ روک سکا، وہ تلوار جسے ابن سینان کی مکاری نہ روک سکی، وہ تلوار جسے شمر ذی الجوشن کی لالچ نہ روک سکی، وہ تلوار جسے ابن سعد کی غداری نہ روک سکی، وہ تلوار جسے حرملہ کا تیور نہ روک سکا،
اس کو دوسرے اینگل سے دیکھو تو یہ کہ وہ تلوار جسے عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، وہ تلوار جسے قاسم کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے علی اکبر کا لٹا بچپن نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اصغر کی معصوم ادائیں نہ روک سکی، وہ تلوار جسے سکینہ کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے اہل بیت کے اجڑا ہوا خیمہ نہ روک سکا، میاں وہ تلوار اچانک رک گئی، نماز کا وقت قریب تھا، اس سے پہلے کہ نماز ظہر سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین نے تلوار کو زمین پہ گاڑ دیا اور گاڑ کے اعلان کر دیا کہ میں ابھی باوضو ہوں. پانی نہ لینے والے حسین تیمم سے بھی باوضو، سبحان اللہ سبحان اللہ. باوضو. حسین نے مسلح پہ جیسے ہی پہنچے کہا اللہ اکبر. پہلا وہ آخری بار تکبیر تحریمہ تھی حسین کی. قرأت کی تو آخری قرأت تھی حسین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورے سے سورے ملایا تو آخری بار. اس کے بعد رکوع میں گئے اللہ اکبر کہہ کے تو وہ زندگی کا آخری رکوع تھا. سجدے میں گئے، شمر نے کہا ابن سنان سے موقع اچھا ہے، ابھی اٹھیں گے تو اتنوں کو تو مار چکے ہیں، باقی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو جہنم پہنچا دیں گے، موقع اچھا. کتنے ناہنجار تھے. نماز پڑھنے والے یزیدی نہ جانے کیسی نماز تھی، بھول گئے کہ یہ حسین نماز میں ہے. ارے اس حالت میں تو دشمن پہ بھی رحم کھایا جاتا ہے، یہ تو سید ہے. مگر ہائے رے بصرہ کی سلطنت، ہائے رے رے کی حکومت، ہائے رے کوفہ کی گورنری، ہائے رے لالچ کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کر ابن سنان اور شمر گر پڑ نیچے اترے. حسین نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی لب پر ہے. ابن سنان نے وہ گردن حسین جسے نبی چوما کرتے تھے اس پر اپنا، اس پیٹھ پر کے بل پہ اپنا پاؤں رکھ دیا اور شمر سے کہا کہ تو چھری چلا دے. اب یہاں روایت کا اختلاف ہے، بعض مورخین نے کہا کہ خنجر شمر نے چلایا، بعض نے کہا ابن سنان نے چلایا، مگر قتل میں دونوں شریک ہیں. دونوں نے حسین کو اپنے پیروں سے دبایا. وہ حسین کہ اپنے نانا کی پیٹھ پر حالت نماز میں بیٹھ جائیں تو نانا نماز لمبی کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت زمین پر جھاڑو لگا رہی ہے. زمین نقاب پوش عورت ہے، زمین پہ جھاڑو لگا رہی ہے. کسی نے پوچھا اماں آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ. یہاں جھاڑو کیوں لگا رہی ہے؟ کہا میں جھاڑو اس لیے لگا رہی ہوں، یہ بات خواب کی ہے، میں جھاڑو اس لیے لگا رہی ہوں کہ اسی زمین پر میرا بیٹا حسین آخری سجدہ کرے گا. جس وقت یزیدی کو اس پر خنجر اور تیر کی برسات کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کنکری حسین کے پیروں پہ چڑھ نہ جائے. میں کنکریاں ہٹا رہی ہوں، ذرا محسوس کرو کہ جس خنجر رکھا ہوگا اس وقت مصطفیٰ کے ہونٹوں پہ کیا گزری ہوگی جو اسے چوما کرتے تھے. مگر نہ دیکھا کچھ لالچ کے سوار امام حسین کے اوپر سے خنجر چلا دیے. ارے ہم جانور کاٹتے ہیں تو خون جب بہنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ کاٹتے ہیں. مگر وہ لالچ کا خنجر چل گیا، گردن حسین ایک جھٹکا میں کٹ گئی. خون کا پھوارا نکلا. ارے ہم جنوں
بشر برگو سمر شمس و قمر ہل گئے، جنات نے نوحے شروع کیے، حوریں چیخنے لگی، زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا، سب نے مل کے کہہ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آخری جو بات میں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے گردن حسین تو کٹ، ظالموں نے اس پر بھی سانس نہیں، بلکہ کیا کیا، نیزے بلند کر دیا۔ کس چیز کو؟ سب۔ ذرا محسوس کرو کہ وہ نس جس نس سے کھانا ہمارا کھانا اترتا، اس نس پر نیزے کی نوک، یعنی جس نس کے ذریعے بی بی فاطمہ کا دودھ اترتا تھا، اس نس پر نیزہ لگا دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا حسین کی گردن۔ اور کتی گردن بھی یہی تو کہہ رہی ہے کہ دیکھ میری گردن تو کٹ گئی یزیدیوں، مگر میرا سجدہ نہیں کٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا سجدہ جاری ہے، سجدہ جاری ہے۔ کوفہ کے بازار میں حسین کے سر کو اٹھا کر گھمایا جا رہا ہے۔ یزیدی سمجھ رہے تھے کہ ہماری جیت ہو گئی، ہم فتح ہو گئے، جیت ہو گئی، دشمن کے سر کو نیزے پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، ہم اپنا جشن فتح منا رہے ہیں۔ مگر اے بنارس کے سچے حسینیوں، ذرا اختیار حسین دیکھو، ذرا عظمت شان حسین دیکھو، ذرا قدرت و اختیار حسین دیکھو کہ گردن، توجہ رہے، گردن جسم سے کٹی ہے، نیزے پہ ٹنگی ہے، مگر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے میرے نانا کی امت، ذرا حسین کا پاور دیکھ کہ گردن کٹی ہے مگر پھر بھی اپنے دشمنوں کے سروں کے اوپر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو کہہ دیا استاذ زمن نے کہ سر شہیدان محبت کا ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باقیہ گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ارے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیا، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ارے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ، اے خدا کے پیارے حبیب ہم، دل بے نوا کا واسطہ ہے حسین کا، میری اس صدا کا سلام دو یا نبی سلام علیکہ۔
گزوں کا وہ آسرا بدفعل حضرت فاطمہ دل غم زدہ کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیب یا رسول اللہ میری زندگی کی شفا ہو تم سبھی درد دل کی دوا ہو تم تمہیں یاد کرتا ہے رات دن ظفر العلا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ الفاتحہ سے السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.